لالچ بری بلا ہے۔ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ وقار ایک کسان تھا جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ نرم دل کا مالک تھا۔ وہ ہمیشہ ہر کام میں خود سے پہلے دوسروں کا فائدہ سوچتا۔ وہیں دوسری طرف فارس نہایت ہی کامچور اور لالچی تھا۔ وہ اپنے فائدے کے لیے ہر کسی کا استعمال کرتا۔ وقار ایک اچھے دوست ہونے کی حیثیت سے فارس کو ہر دفعہ سمجھاتا، مگر وہ اس کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ معمول کے مطابق ایک دن وقار کھیت میں کام کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر اسی بوری پر پڑی جو 3 دن سے وہیں درخت کے نیچے موجود تھی۔ جب 3 دن بعد بھی اس بوری کو لینے کوئی نہ آیا تو وقار نے تجسس کے باعث اس بوری کو کھولا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس بوری میں بہت سارا سونا ہے۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا سوچتا رہا، پھر اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اسے یہ سونا گاؤں کے سربراہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ ابھی وہ کچھ کرتا کہ اس سے پہلے ہی وہاں فارس آ پہنچا۔ ویسے تو وہ وہاں وقار سے ادھار لینے آیا تھا، مگر اتنا سارا سونا دیکھ کر وہ ایک دم چونک گیا۔ فارس کو وہاں دیکھ کر وقار نے اسے پوری بات بتائی اور اسے کہا کہ وہ یہ سونا گاؤں کے سربراہ کے حوالے کر رہا ہے۔ فارس اتنا سارا سونا گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ وقار کو زبردستی گھر لے آیا اور اسے اپنی باتوں میں ورغلاتے ہوئے کہا، دیکھو، تھوڑی عقل استعمال کرو، یہ موقع ہمیں بار بار نہیں ملے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ہم اسے آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں۔ اس سے تمہارے بھی بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میرا بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم دونوں کو ہی پیسوں کی بہت ضرورت ہے۔ وقار کو واقعی پیسوں کی بہت ضرورت تھی، اس لیے وہ فارس کی باتوں میں آ گیا اور حامی بھر لی۔ رات میں جب وقار اپنے گھر میں سو رہا تھا تو فارس چپکے سے اس کے گھر میں داخل ہوا اور سونا تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد اسے وہ بوری نظر آئی، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً وہ بوری اٹھائی اور گھر سے نکلنے لگا، مگر بہت اندھیرے کی وجہ سے وہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا۔ شور کی وجہ سے وقار کی آنکھ کھل گئی اور تبھی اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے گھر سے نکل کر بھاگ رہا ہے۔ وقار نے فوراً اس شخص کا پیچھا کیا۔ وہ شخص جنگل کی طرف بھاگ رہا تھا اور وقار بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے جنگل تک پہنچا۔ بھاگتے بھاگتے وہ شخص زمین پر گر گیا۔ جب وقار نے دیکھا کہ وہ فارس ہے تو وقار بہت مایوس ہوا۔ اسے فارس سے یہ توقع بالکل نہ تھی۔ وقار فارس کو کچھ دیر اسی طرح افسردگی سے دیکھتا رہا، جس پر فارس کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ فارس وقار سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وقار نے بوری اٹھائی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن اس نے گاؤں والوں کو پورا واقعہ بتایا کہ کس طرح اسے یہ سونا ملا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سونے کے ذریعے گاؤں کے بچوں کے لیے ایک اسکول بنائے تاکہ گاؤں کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ فارس اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ وقار سے معافی مانگنے آیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ فارس نے اپنی لالچ کی وجہ سے ایک بہترین دوست کھو دیا۔ اب اسے احساس ہوا کہ یہ بات سچ ہے، لالچ واقعی بری بلا ہے۔ کچھ عرصے بعد گاؤں میں ایک اسکول بن کر تیار ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور وقار کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔